السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین کے زیورات کے بارے میں۔ اگر کسی خاتون کے پاس زیور ہے اور وہ اس مقدار کو پہنچتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آیا اس کی زکوٰۃ اس عورت پر فرض ہے یا وہ جس کی کفالت میں ہے، چاہے وہ شوہر کی کفالت میں ہے، چاہے وہ بھائی کی کفالت میں ہے، چاہے وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہے، اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کس نے ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2 پہ کوشچن آتا ہے، اگر عورت کے پاس زیور تو ہے لیکن اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے علماء، اس چیز کا اختلاف ہے علماء کے درمیان، کچھ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ عورت پر واجب ہوتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ عورت کا جو زیور ہوتا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا پرسنٹیج ہے، اس پہ کس بات پر عمل کیا جائے گا، اور حقیقت میں اختلاف کس نوعیت کا ہے، اور علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ میں آپ کو جو بھی ریفرنس وغیرہ دوں گی، اس کا جو پیج یا بکس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں شو کر دوں گی۔ چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم سوال ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ فلاں عالم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، زیور تو عورت کی ضرورت میں آتی ہے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں یا فلانا جگہ کے عالم یہ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے علماء کرام اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ زیور کی جو زکوٰۃ ہے وہ عورت پر واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ استعمال میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کی جو تعداد ہے نا 100 میں سے 15 سے 20% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جو 80 سے 85% علماء کرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ جو ذکر نماز کے بعد کسی کام کا آیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا آیا ہے۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں اور انہوں نے 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون سے دریافت کیا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنا دے؟ اس نے وہ کنگن فوراً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈال دی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں، صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، میرے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے انہیں آپ کے لیے بطور سنگھار پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ یا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ نے فرمایا تمہیں جہنم کے لیے یہ انگوٹھیاں ہی کافی ہیں۔ اس حدیث سے 2 باتیں تو ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ زیور پر زکوٰۃ فرض ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی تھی تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ دوسرا، خاتون نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ زیورات ہوں، چاہے وہ زیر استعمال آئیں یا نہ آئیں، کسی بھی قسم کے زیورات ہوں، اس پر اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں اور باقی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں احادیث میں خواتین سے ہی دریافت کیا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو۔ ان سے یہ نہیں کہا کیا تمہارا شوہر اس کی زکوٰۃ دیتا ہے یا تمہارا کفیل اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، بلکہ خواتین سے کہا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ نہ دو تو تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں یا تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے اس کے بدلے میں۔ تب اس میں حدیث میں خواتین کو ہی ڈرایا گیا اس چیز سے کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ ان دونوں حدیث سے آپ کا جو بھی کوشچن ہوگا اس سے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ عورتوں کے پاس زیورات شادی بیاہ کے
شادی بیاہ میں ان کو بری میں یا جہیز میں چڑھائے تو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ تلاش کرتی ہیں کہ کوئی بہانہ ہمیں مل جائے جس کی وجہ سے کچھ بھی کر کے ہم پہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے، زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہم ارن نہیں کرتے، ہم کماتے نہیں ہیں، ہم کہاں سے دیں، ہمیں خرچہ نہیں ملتا۔ حالانکہ عورت اور شوہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے حکم میں وہ جدا جدا ہیں، جیسا کہ حدیث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ جب عورت کے پاس زیور ہے اور زکوٰۃ کے قابل زیور ہے تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی ادا کرے، چاہے وہ اس کے لیے شوہر کو راضی کرے، چاہے وہ اس کے لیے سال بھر اپنے شوہر سے خرچہ لے کے پیسے جمع کرے، چاہے اس کا شوہر ادا کر دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس طرح کا بھی کچھ اس کے پاس حل نہیں ہوتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ زیور میں سے کوئی چھوٹی چیز، انگوٹھی یا کوئی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ بیچ کر زکوٰۃ کا حساب لگا کے اس کا زکوٰۃ ادا کرے گی۔ ایک اور سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ نہ ہم نے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن اپنی بیٹی کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دینا ہے ہم نے، تو اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ آیا والدین پہ ہوتی ہے یا اس بچی پر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ بچی نابالغ ہے تو اس بچی پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں اس چیز کی۔ دوسرا اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے وہ جو زیور ہے وہ اس بچی کے ہینڈ اوور کر دیا، مطلب اس کو بتا دیا کہ یہ زیور تمہارا ہے، تو وہ پھر بچی کی ملکیت میں ہو جائے گا، وہ ماں باپ کی ملکیت میں نہیں رہے گا۔ اگر وہ بچی کی ملکیت میں آپ دے دیتے ہیں تو نہ بچی پر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ نابالغ ہے، اگر وہ بالغ ہے تو بچی پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ والدین کی ملکیت میں ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ یہ سیونگ کر کے رکھ لیا، جب بچی جوان ہوگی، شادی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری 10 چیزیں خرچے ہوتے ہیں، تو ایک چیز بنا کے رکھ لیتے ہیں تو اس وقت کام آ جائے گی، اور والدین نے ابھی لڑکی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے انڈر رکھا ہے، تو اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس زیور کی جو زکوٰۃ ہے وہ والدین کے اوپر ہی ہوگی، بچی پر نہیں ہوگی۔ اگر لڑکی بالغ ہے اور زیور اس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے تو لڑکی پر ہی اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر والدین نے وہ بچی کے نام کر دیا ہے اور بچی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ میرے نام پہ ہے لیکن بچی نابالغ ہے، نہ والدین پر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے نہ بچی پر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یہ حکم صرف تب تک ہے جب تک بچی بالغ نہیں ہوتی، اور آپ بچی کی اجازت کے بغیر اس زیور کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر کسی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ضرور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے، مشکل کوئی بھی کام نہیں ہوتا، نیت کرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی بھی ادا فرما دیتا ہے اور مدد بھی کر دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے زیورات کے متعلق وہ کلیئر کرنے کی میں نے بھرپور کوشش کی ہے۔ پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی کلیئرنس چاہیے ہو آپ کو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ کس کس کو دے سکتے ہیں، گھر میں اور باہر کون سے لوگ ہیں، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہوتے ہیں، اور کس کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔